میرا نام جیٹھا نند رکھا گیا. میرے والد کا نام لیلا رام تھا. ہم لوگوں کی ذات عامل ہندو ہے جو سندھ کے ہندوؤں میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے. کراچی میونسپل بورڈ میں ایک صاحب مولوی تاج محمد بلوچ بھی ملازم تھے جو نہایت نیک اور دیندار شخص تھے. ان سے میرے بھائی گیان چند کے گہرے روابط تھے. مولوی صاحب کے ذریعے سے میرا بڑا بھائی اسلام سے متعارف ہوا اور آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو گیا. مجھے اعلان اسے قبول کرنا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے. جب میں نے اپنے ارادے کا اظہار مولوی تاج محمد صاحب سے کیا تو انہوں نے نہایت مسرت اور پسندیدگی کا اظہار کیا. اسی روز رات کو میں نے ایک خط اپنے عزیزوں کے نام لکھا. میں اسلام کو دین حق سمجھتے ہوئے رغبت قبول کرتا ہوں. اب آپ لوگوں سے جدا ہوتا ہوں. میرے پاس 30 روپے ہیں، وہ رکھے جاتا ہوں. میرے بدن پر جو کپڑے ہیں صرف وہی پہنے جا رہا ہوں. میرے لیے پریشان نہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی شخصیت کا نام شیخ عبد المجید سندھی. ان کا تعلق ہندوستان سے ہے. ان کا تعارف تھوڑا سا پہلے ان کا تعارف پیش کیا جائے گا، اس کے بعد ان کی داستانی انہی کی زبانی آپ کو گوش گزار کی جائے گی. گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. شیخ عبد المجید سندھی ان رجال عظیم میں سے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کو حقیقی معنوں میں لڑا. انہوں نے روایتی ہندو مذہب کو خیر باد کہہ کر اسلام قبول کیا. ہم نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس داستان کو قلم بند کیا، پھر اس مواد کو سنا کر ان کی منظوری حاصل کی. اس طرح یہ داستان گویا ان کی خود نوشت ہے. میں سندھ کے مشہور تاریخی شہر ٹھٹھہ میں 7 جولائی 1979 کو پیدا ہوا. میرا نام جیٹھا نند رکھا گیا. میرے والد کا نام لیلا رام تھا. ہم لوگوں کی ذات عامل ہے جو سندھ کے ہندوؤں میں ممتاز حیثیت رکھتی ہے. یہ لوگ بالعموم تعلیم یافتہ اور سرکاری ملازم ہوتے تھے. میرے والد پہلے گورنمنٹ ملازم تھے اور کراچی میونسپل بورڈ میں ملازم ہو گئے تھے. وہ نہایت نیک اور مذہبی آدمی تھے اور اکثر مذہبی مجلسیں اور اجتماعات منعقد کرتے تھے جن میں کھچی اور میمن عورتیں خاص طور سے شریک ہوتی تھیں. غالباً 1905 یا 1906 عیسوی میں میرے باپ فوت ہوئے. اس زمانہ میں ٹھٹھہ میں صرف 5ویں انگریزی جماعت تک سرکاری اسکول تھا. لہذا ٹھٹھہ کی تعلیم ختم کر کے میں کراچی آ گیا اور یہاں کے سرکاری اسکول NJ ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا. اس وقت یہ اسکول اس جگہ تھا جہاں آج کل ڈاؤ میڈیکل کالج ہے. میں قریب ہی ٹھٹائی کمپاؤنڈ میں رہنے لگا. پہلے یہ وسیع علاقہ تھا اور ٹہل رام وکیل کی ملکیت تھا. اس میں زیادہ تر عامل ہندو رہتے تھے. اس وقت میرے بڑے بھائی گیان چند کراچی میونسپل بورڈ میں ملازم تھے، لہذا والدہ بھی کراچی آ گئی تھی. میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام داؤد مل تھا. کراچی میونسپل بورڈ میں ایک صاحب مولوی تاج محمد بلوچ بھی ملازم تھے جو نہایت نیک اور دیندار شخص تھے. ان سے میرے بھائی گیان چند کے گہرے روابط تھے. مولوی صاحب کے ذریعے سے میرا بڑا بھائی اسلام سے متعارف ہوا اور آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو گیا. جب میں کراچی آیا تو میرے بھائی نے مجھے بھی آہستہ آہستہ اسلام کی طرف رغبت دلائی اور کچھ دنوں کے بعد مولوی تاج محمد بلوچ صاحب سے متعارف کرا دیا. اس طرح میں توحید و رسالت کے مفہوم سے آشنا ہو گیا. مولوی تاج محمد صاحب نے مجھے سیل کا ترجمہ قرآن کریم اور بائبل دی تاکہ میں ان کتابوں کا تقابلی مطالعہ کروں. میں ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تاکہ اسلام نے میرے دل میں پوری طرح گھر کر لیا. اسکول میں ہندو طلبہ سے جب مذہبی مسائل پر گفتگو ہوتی تو میں اسلام کی تائید کرتا. اس لیے ہندو طلبہ نے مجھے بطور طنز و تحقیر مسلح یعنی کہ مسلمان کہنا شروع کر دیا. اتفاق کی بات کہ ایک دن میری میز پر سیل کا ترجمہ قرآن اور بائبل دونوں کتابیں رکھی ہوئی تھیں کہ میرے چچا زاد بھائی آ گئے. انہوں نے قرآن کریم کو دیکھ کر کہا کہ یہ کتاب یہاں کیوں رکھی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ پڑھنے کے لیے لایا ہوں. اس بات کو انہوں نے پسند نہیں کیا. حالانکہ بائبل پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن وہ ٹھٹک گئے. وہ میرے طرز عمل سے پہلے سے ہی پریشان تھے.
مجھے ایسا اسکول کے طلباء کا طرز عمل پسند نہیں آیا اور میں نے یہ اسکول چھوڑ دیا۔ موجودہ پاکستان چوک کے پاس ہندوؤں کا ایک اسکول تھا، اس میں داخلہ لے لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہاں کے طلباء اور اساتذہ کو میرے متعلق کچھ معلومات ہوئی تو وہاں بھی سابقہ صورتحال پیش آئی کہ لڑکے اور استاد مجھ پر انگشت نمائی کرنے لگے اور جدھر سے میں گزرتا تھا مسلمان کہہ کر آوازیں کسے جاتے۔ بالآخر ایک روز میں نے طے کیا کہ یہ بات مناسب نہیں کہ جس عقیدہ اور مذہب کو میں حق سمجھتا ہوں اسے لوگوں کے خوف سے پوشیدہ رکھوں۔ مجھے اعلان اسے قبول کرنا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب میں نے اپنے ارادے کا اظہار مولوی تاج محمد صاحب سے کیا تو انہوں نے نہایت مسرت اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اسی روز رات کو میں نے ایک خط اپنے اعضاء کو نام لکھا۔ میں اسلام کو دین حق سمجھتے ہوئے برا و رغبت قبول کرتا ہوں۔ اب آپ لوگوں سے جدا ہوتا ہوں۔ میرے پاس 30 روپے ہیں، وہ رکھے جاتا ہوں۔ میرے بدن پر جو کپڑے ہیں صرف وہی پہنے جا رہا ہوں۔ میرے لیے پریشان نہ ہوں۔ یہ تحریر چھوڑ کر میں مولوی تاج محمد صاحب کے پاس آ گیا۔ انہوں نے مجھے حیدرآباد سندھ شیخ عبد الرحیم صاحب کے پاس بھیج دیا، جو کانگریس کے سابق صدر جیوت بھگوان داس آچاریہ کرپلانی کے بڑے بھائی تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے گھر چھوڑنے کے بعد جب میری تحریر میرے تکیے کے نیچے سے برآمد ہوئی تو تمام اعضاء اور رشتہ داروں میں تہلکہ مچ گیا۔ چونکہ ہندوؤں کی عامل برادری سندھ میں بہت بااثر تھی، لہٰذا انہوں نے بڑی دوڑ دھوپ کی۔ لوگ تلاش کرتے ہوئے حیدرآباد پہنچے۔ جس وقت میرے رشتہ دار میرے ٹھکانے پر پہنچے تو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ شیخ عبد الرحیم نے مجھے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ میں نے فوراً سلام پھیرا۔ انہوں نے اسی وقت مجھے صدر کی مسجد کے پیش امام کے حجرے میں پہنچا دیا۔ اس طرح میرے رشتہ دار مجھے نہ پا سکے۔ اس کے بعد شیخ عبدالعزیز مالک الحق پریس حیدرآباد سندھ مجھے لاہور لے گئے اور اسٹیشن کے قریب ایک شاندار ہوٹل میں ٹھہرے۔ میں نے ان سے کہا یہ تو ہندو ہوٹل ہے اور اگر میرے رشتہ دار یہاں آئے تو وہ ہم کو یہاں آسانی سے پکڑ سکیں گے۔ شیخ صاحب نے جواب دیا کہ فکر نہ کرو، اس لیے میں اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں تاکہ ہمیں فوراً معلوم ہو جائے کہ تعاقب کرنے والوں کے عزائم کیا ہیں۔ اس کے بعد میں لدھیانہ پہنچا اور وہاں شیخ احمد صاحب کے یہاں رہا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک مسجد کے حجرے میں رکھا۔ ماحول سے علیحدگی کی وجہ سے یہاں میری طبیعت پریشان ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں چھپا چھپا پھر رہا ہوں۔ میں نے جو مذہب حق سمجھا وہ اختیار کر لیا، لہذا مجھے کراچی واپس جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اسی مضمون کا ایک خط مولوی تاج محمد صاحب کو لکھ دیا کہ میں کراچی واپس آ رہا ہوں۔ میں لدھیانہ سے لاہور پہنچا۔ ٹرین میں مجھے لاہور کے رہنے والے ایک صاحب عبد الرحمن چشتی مل گئے، جن کی انارکلی بازار لاہور میں ترکی ٹوپیوں کی دکان تھی۔ وہ بڑے ملنسار اور با اخلاق تھے۔ جب ان کو میرے حالات کا علم ہوا تو مجھے اپنے گھر لے گئے اور بڑے آرام سے رکھا۔ دوسرے دن میں کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اسٹیشن پر پہنچانے آئے۔ میں انٹر کلاس کا ٹکٹ خریدنا چاہتا تھا مگر اتفاق سے میرے پاس 3rd کلاس کا کرایہ تھا۔ چشتی صاحب نے فرمایا کہ تمہارے پاس جس درجے کا کرایہ ہے اسی کا ٹکٹ لے لو۔ چنانچہ میں 3رے درجے کا ٹکٹ لے کر ٹرین میں سوار ہو گیا۔ یہاں ایک لطیفہ غیبی کا ظہور ہوا، وہ یہ کہ جب ٹرین جنگ شاہی اسٹیشن پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرے کئی رشتہ دار کراچی جانے والے ہیں اور وہ سب انٹر کلاس میں سوار ہوئے۔ اسی طرح 3rd کلاس میں ہونے کی وجہ سے ان کی گرفت سے بچ گیا۔ کراچی پہنچنے پر میں مولوی تاج محمد صاحب سے ملا۔ انہوں نے مجھے جونا مارکیٹ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا دیا۔ بعد ازاں یہ مشورہ ہوا کہ میں سول اسپتال کراچی کے سول سرجن سے اپنے بلوغ کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں۔ چنانچہ میں اس سلسلے میں سول سرجن سے ان کے گھر پر ملا۔ انہوں نے مجھے ہسپتال میں بلایا۔ اندیشہ ناک بات یہ تھی کہ سول اسپتال ٹھٹائی کمپاؤنڈ کے سامنے تھا جہاں میرے تمام اعضاء اور برادری کے لوگ رہتے تھے۔ بہرحال میں ہسپتال پہنچا۔ ابھی سول سرجن سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے چچا آ گئے۔ انہوں نے نہایت مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تمہیں تمہاری ماں بہت یاد کر رہی ہے۔ میں نے ہوش و حواس قائم رکھے اور کہا کہ بے شک یاد کرتی ہوں گی۔ پھر جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا لیا اور فوراً بھاگا۔ سول اسپتال کے دروازے پر وکٹوریا کھڑی تھی۔ میں اس میں سوار ہو کر جونا مارکیٹ ہوٹل پہنچا۔ وہاں سے مولانا عبداللہ صاحب کے پاس مدرسہ مظہر العلوم محلہ کھڈا
پہنچایا گیا۔ اس زمانہ میں یہ مدرسہ تبلیغ کا مرکز تھا۔ مولانا موصوف نے نہایت شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا۔ وہاں میں ایک مکان میں رہنے لگا۔ مولانا عبداللہ صاحب نے ایک روز فرمایا کہ شیخ صاحب اگر آپ ختنہ بھی کر لیں تو کیسا رہے گا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لہٰذا ختنہ ہو گیا۔ اتفاق کی بات کہ خون نہ صرف کافی مقدار میں خارج ہوا بلکہ دوا اور علاج کے باوجود کئی دن تک بند نہیں ہوا۔ اس صورتحال سے مولانا عبداللہ صاحب بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کی، یا مولا تو مجھے اٹھا لے یا اس تکلیف کو رفع فرما۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مولانا صاحب کی دعا قبول فرما لی اور خون فوراً بند ہو گیا۔ میرے اعضاء نے میرے بھائی کی طرف سے عدالت میں مقدمہ درج کرا دیا، لہذا میری گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا اور پولیس گرفتاری کی تلاش میں تھی۔ جب مولانا عبداللہ صاحب کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے دوسرے مکان میں منتقل کرا دیا۔ پولیس مولانا صاحب کے پاس آئی اور ان سے استفسار حاصل کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ شیخ عبد المجید صاحب یہاں آئے ضرور تھے اور فلاں مکان میں ٹھہرے تھے، اب نہیں معلوم کہاں ہیں۔ اس کے بعد میں چند روز اور کراچی میں رہا، پھر لاڑکانہ چلا گیا۔ وہاں انگریز کلکٹر تھا۔ اس کے یہاں میں نے درخواست دی کہ میں عاقل و بالغ ہوں اور میں نے برضا و رغبت اسلام قبول کیا ہے، میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہوں، لہذا مجھے اس امر کا سرٹیفکیٹ مرحمت فرمایا جائے۔ حسب ضابطہ کلکٹر نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ پھر میں غلام محمد خان بھرگری کے پاس گیا جو سندھ کے بڑے زمیندار تھے اور اس زمانے میں لندن سے بیرسٹری پاس کر کے آئے تھے اور انہیں تمام صورتحال سے مطلع کیا۔ بھرگری صاحب نے فوراً ایک خط سٹی ڈپٹی کلکٹر کراچی مسٹر وٹل کو لکھا کہ مطلوبہ لڑکا میرے پاس ہے۔ وٹل نے جواب دیا کہ فلاں تاریخ کو اس لڑکے کو لے کر عدالت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ بھرگری صاحب نے مقررہ تاریخ پر مجھے عدالت میں پیش کر دیا۔ میرے عزیزوں کی طرف سے مسٹر ریمنڈ وکیل تھے جو اس زمانے میں علاقے کا مشہور وکیل تھا۔ مسٹر ریمنڈ نے اس بات پر زور دیا کہ تا انفصال مقدمہ لڑکا اپنے عزیزوں کے پاس رہے، جس کے لیے بھرگری صاحب تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ یہ لڑکا میرے پاس رہے گا، میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ سندھ کے بڑے زمیندار اور بیرسٹر تھے، لہذا عدالت نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ اس فیصلہ کے خلاف جوڈیشنل کمشنر کے یہاں اپیل کی گئی۔ مقدمے کی پیشی پر جوڈیشنل کمشنر نے کہا کہ میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں ان کے حضور میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کا وارث کون ہے، اس کو بھی پیش کیا جائے۔ چنانچہ میرا بھائی بھی جوڈیشنل کمشنر کے سامنے پیش کیا گیا۔ کمشنر نے دیکھ کر کہا کہ عمر کے اعتبار سے کم و بیش دونوں برابر ہیں، لہذا اس نے مقدمہ خارج کر دیا اور میں آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد میرے عزیز اور دوسرے رشتہ دار مجھ سے ملے اور چچا زاد بھائی نے پوچھا کہ اب کیا صلاح ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا اب یہ صلاح ہے کہ تم سب بھی مسلمان ہو جو۔ یہ سن کر سب لوگ مایوس ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد میں تعلیم کی غرض سے سندھ مدرسہ میں داخل ہوا۔ اتفاق سے ایک روز میرے استاد پرشوتم داس نے کلاس کے تمام طلبہ کو حکم دیا کہ کتابیں ڈیسک کے نیچے زمین پر رکھ دی جائیں۔ طلبہ نے کتابیں نیچے رکھ دیں مگر میں نے نہیں رکھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتابیں زمین پر کیوں نہیں رکھیں؟ میں نے کہا کہ کتابوں میں خدا کا نام لکھا ہے، لہذا زمین پر رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ افسوس میں معذور ہوں۔ چنانچہ پرشوتم داس نے پرنسپل سے میری شکایت کی۔ پرنسپل نے مجھے بلایا اور کہا کہ پرشوتم داس سے معافی چاہو۔ میں نے کہا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے بتایا جائے۔ پرنسپل نے مجھ سے کہا کہ تم معافی چاہتے ہو یا نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں معذور ہوں، لہذا میرا نام بورڈنگ ہاؤس سے خارج کر دیا گیا۔ اس زمانے میں شیخ عبد الرحیم صاحب پشاور میں رہتے تھے۔ ان کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے مجھے پشاور بلا لیا اور میری تعلیم کا انتظام کر دیا۔ اس زمانے میں وہاں کے امتحانات پنجاب یونیورسٹی کے تحت ہوتے تھے اور پنجاب یونیورسٹی کی زبان اردو تھی۔ میں اتنی اردو نہیں جانتا تھا، لہٰذا انگریزی سے اردو ترجمہ کے پرچہ میں ناکام ہو گیا۔ میں پھر سندھ مدرسہ کراچی آیا۔ پرنسپل نے فیصلہ کن انداز میں کہا
کہ اگر تم پرشوتم داس سے معافی چاہو تو تمہیں داخلہ مل سکتا ہے۔ میں نے فوراً ان سے معافی چاہی اور 1910 میں میٹرک پاس کر لیا۔ یہ تھی جناب مولانا عبد المجید سندھی صاحب کی داستان۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔